غصے سے بچیں کیونکہ غصہ آنکھیں بند کر دیتا ہے اور منہ کھول دیتا ہے۔ اچانک راستے بند کر دینا کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ مہمان پر 4 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2، میزبان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے۔ نمبر 3، جو کچھ پیش کیا جائے اس پر راضی رہے۔ نمبر 4، جب واپس جائے تو میزبان کے لیے دعا کرے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج جو ہے نظریے کا نہیں۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے قائم ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ لالچی جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ لالچ سے بچیں، دھوکے سے بچیں۔ تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے اہل خانہ کو یہ وصیت فرمائی، اللہ پاک سے ڈرتے رہو کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اللہ پاک اسے اپنی امان میں رکھتا ہے، اور جو اس سے نہ ڈرنے والا ہو اس کو پناہ نہیں دیتا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زیتون کا تیل سالن میں استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن میں لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہے۔ مومن کا خوف اور امید۔ اگر مومن کے خوف اور امید کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر نکلیں گے۔ درد کی بس 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے، یا اللہ، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ میں مسکرا دیتا ہوں ہر بار یہی سوچ کر کہ اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے پر اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ آپ آنے والی نسل کو کچھ دے سکیں یا نہ، کم از کم محبتیں بانٹنا ضرور سکھائیں، احساس کرنا سکھائیں، انہیں چیزوں کی نہیں رشتوں کی ویلیو سمجھائیں۔ اپنے بچوں کو لاجیکل وضاحتیں دیں، میجیکل وضاحتیں نہیں، تاکہ ان کی حقیقت تک رسائی ہو، کیونکہ خود بخود صرف جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو ہمیں اگانے پڑتے ہیں۔ کبھی بغیر وجہ کے خوشی محسوس کرو تو اتنا جان لو، دنیا میں کوئی ایسا ضرور ہے جو آپ کے خوش رہنے کی دعا کرتا ہے۔ رزق حلال کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں،
یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو ہم سب سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ بے شک بیوی کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہار کے بعد جیت ہوتی ہے، دکھ کے بعد سکھ ہوتا ہے۔ جب آپ سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا ہے تو وہیں سے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے، پاک ہے میرا رب جس نے بغیر پلر کے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے، پاک ہے میرا رب جو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میرا رب پاک ہے، میرا رب قادر ہے، میرا رب کریم ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنے دھن میں بس چلتے رہنا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ تم یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، کیونکہ تمہارا رب وہ یہ یقین نہیں توڑتا، وہ تمہاری تڑپ، تمہارے آنسو ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ تمہیں وہ دے گا جس پر تم زندہ ہو۔ ایک کن کی آس لیے بیٹھے ہو، بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ تم الحمدللہ کا ورد جھومتے ہوئے کرنے والے ہو، بہت جلد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ بے شک کچھ چیزیں اپنے حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس پر توکل رکھیں اور دعا پوری ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ رب مہربان ہے، کریم ہے، اس سے بڑا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما، آمین۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود ہی بن جاتا ہے۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ جذبات کو قسطوں میں تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔
اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ، تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کو کھونے پانے، نفع یا ہجر و وصال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات پر چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو، تب عورت ہی ہمیں کمزور، کم عقل اور جاہل نظر آتی ہے۔ مائیں تو بس مائیں ہوتی ہیں، لب پہ ہر دم دعائیں ہوتی ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ اپنی روح کو اللہ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، جو اچھے کام پر انسان کو شاباش دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برا کام کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ ہو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کے نامہ اعمال میں جتنے مرضی نیک اعمال ہوں، مسکین کو کھانا کھلانا، کسی مجبور کی حاجت پوری کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نیکیوں کے انسان کا نامہ اعمال بھرا ہو، اس کے ساتھ شرک کا گناہ بھی ہو تو جنت کی خوشبو بھی سونگھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔